الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، رمضان المبارک کا آج 30واں روزہ اور رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ. ہم سماعت کرنے کے لیے، ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ ہم سب کو جتنی بھی ہماری زندگی میں روزے یا جتنے بھی ہماری زندگی میں جمعے آنے والے ہیں، رب العالمین ہم سب کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، رمضان کا آخری عشرہ جاری و ساری ہے، بلکہ آج اس کا آخری روزہ ہے. کل انشاءاللہ ہم عید الفطر ادا کریں گے. تو اس حوالے سے صرف سبق کو یاد کرنا ہے، یاد دہانی کے لیے چند باتیں اور آپ احباب کی توجہ کی ضرورت ہے. حضرات، جس طرح یہ رمضان کا آخری عشرہ جاری ہے اور اپنے اختتام کو ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رمضان کے آخری عشرے کو کیسے گزارا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اور سب سے ضروری بات ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس دن رمضان کا اختتام ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، جس کو ہم اپنی زبان میں چاند رات بولتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس چاند رات کو کس انداز میں گزارا، اور آج میں اور آپ کس انداز میں اس کو گزارتے ہیں. حضرات، یہ آخری عشاء جیسے ہی شروع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان اذا دخل العشر احیا لیل وایقظ اہل وشد مئزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آخری عشرہ ان کی زندگی میں آ جاتا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے، اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ عبادات میں مصروف اور مشغول کرنے والے بن جاتے، خود بھی شب بیداریاں کرتے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی، امہات المؤمنین کو بھی. حضرات، نبی علیہ السلام وہ ہستی جن کو رب العالمین نے معصوم بنا کے بھیجا، جب اس نبی کی ان آخری عشروں میں یہ کیفیت ہے تو پھر ہم تو جتنے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں تو بالاولیٰ اس میں کمر بستہ ہونا چاہیے. اپنے آپ کو مجبور کر کے، اپنے آپ کو اس کام کے لیے خوشی کے ساتھ تیار کرتے ہوئے ہم نے اپنے اس آخری عشرے کو گزارنا ہے. رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب کو منانے والے بن جائیں، ہم اپنے روٹھے ہوئے رب سے صلح کرنے والے بن جائیں. حضرات، پھر اسی آخری عشرے کے اندر اعتکاف والا عمل بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. یعنی کہ پہلی زندگی میں فوت ہونے سے پہلے جتنے بھی رمضان آئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام 20واں روزہ 21 کی رات ہوتی تو اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جاتے. اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور ذہن نشین کر لیں، اعتکاف مرد کا ہو یا اعتکاف عورت کا ہو، گھر میں نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟
مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر اس نے اعتکاف کرنا ہو، گھر میں کوئی بھی ضعیف سے بھی ضعیف روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں اس بات کا ثبوت پروف ہو کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے یا مرد اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ لو جی، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا۔ تو عورت چونکہ عورت ذات ہے تو یہ اپنے گھر میں ایک کمرے کو الگ سے سیپریٹ کر لیا اس نے، اب اس کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، بس روٹی دینے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، پانی دینے کے لیے، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں دینے کے لیے کوئی ایک گھر کا فرد چلا جائے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ یہ اپنے گھر میں الگ تھلگ ہو رہی ہے، یہ گھر میں اعتکاف کر رہی ہے، اس نے کمرے کو مختص کر لیا۔ حضرات کہاں سے ہم نے دلیل لی؟ نماز کے حوالے سے ہم نے دلیل لے لی، قرآن سے بھی مل گئی، حدیث سے بھی مل گئی، حج عمرہ آ گیا، دیگر نیکی کے کرنے والے جتنے بھی کام ہیں ان کی دلیلیں ہمیں قرآن و حدیث سے مل گئیں۔ عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا، اس کی کیا کوئی دلیل آج تک کسی کو ملی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ٹٹولیے، اندازہ کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور دیکھا خیمے لگے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ خیمے کن لوگوں کے ہیں؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیویوں کے خیمے ہیں۔ حضرات جب مردوں میں اور عورتوں میں اس وقت کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی مسجد نبوی تھی، آج تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر مسجد کے اندر خواتین کا الگ سے پردے کا انتظام ہوتا ہے، مرد حضرات کا الگ سے مرد حضرات الگ سے ہوتے ہیں، خواتین سیپریٹ ہیں۔ حضرات اختلاط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملنے جلنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، پردہ ختم ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حضرات وہ دور جب چھوٹی سی مسجد نبوی تھی، آقا علیہ السلام نے دیکھا خیمے لگے ہوئے ہیں، پوچھا گیا تو بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیویوں کے خیمے ہیں، اعتکاف کرنے کے لیے آئی ہیں۔ دلیلیں ملیں گی، بے شمار ملیں گی، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہو تو پھر ہے نا۔ ہم ہیں لکیر کے فقیر، جس طرف ہمیں لگا دیا گیا نہیں سوچنا، نہیں سمجھنا، نہیں تحقیق کرنی، نہیں ریسرچ کرنی، کیونکہ یہ کام تو صرف مولویوں کا ہے۔ ہم نے تو جانا چار ٹھونگے مار کے چل بھی، حق ادا ہو گیا نماز کا، حق ادا ہو گیا جمعے کا، میں لیٹ جاؤں جماعت کھڑی ہو جائے میں یہ سمجھ کے آ گیا میرا جمعہ ہو گیا۔ حضرات اس سے پہلے جو ساری باتیں کرنی ہیں وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ قرآن اور حدیث کا جو فہم دوسروں کو عطا کرنا ہے وہ تیرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، تو کس کے لیے؟ حضرات اگر وقت پر آئیں گے، سیکھیں گے تو ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، وگرنہ وہی لکیر کے فقیر اور ایسے ہی زندگی ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں اعتکاف کی جگہ مختص کر دی، اور وہ کون سی ہے؟ مسجد۔ مسجد کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ خواتین اپنے گھر میں اعتکاف لاکھ مرتبہ کرتی رہیں، وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں ہیں۔ اور میں کئی ایسی عورتوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے گھر میں اعتکاف کیا اس ارادے سے کہ میں نے کمرہ مختص کر لیا، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی میرے ساتھ بات نہ کرے، لیکن بھتیجا آ گیا، بھتیجے کی بیوی آ گئی، جفیاں پاپ آگے ملا جا رہا ہے، سارے دکھ سکھ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی آ گیا، کوئی اور رشتہ دار آ گیا، جانا اسی کمرے میں ہی ہے جس کمرے میں اس نے اعتکاف کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کمرہ خاص کیا ہے نا۔ حضرات اگر خاص کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف حضرات کے بارے میں جو حکم نازل کیا ہے، اعتکاف کرنے کا جو اصول اور مقصد بیان کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر دیا، آپ وفات پا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے اندر اعتکاف کرنے والوں کی مقصد کو بیان کیا، دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے کنبے قبیلے خاندان سے، اپنے دوست احباب سے، سب سے الگ تھلگ ہو کے ایک خیمہ نما چیز بنا کے اس کے اندر اپنے رب سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے الگ ہو جانا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ عام حالت میں دعا کی جاتی ہے، کر سب دعا کر دیں، کر سب دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا رونے کو دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یار لوگ بیٹھے ہیں، میں روؤں گا، بے شک میرے گناہ بڑے ہیں، میں روؤں گا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ حضرات خوش نصیبی ہے اس انسان کی کہ جس کو رب نے یہ انعام دیا،
جس کو رب نے یہ موقع دیا، جس کو رب نے یہ توفیق دی کہ وہ آیا ہے 10 دن کے لیے، اس نے اپنے آپ کو رب کے لیے خاص کر لیا، رب سے باتیں کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو خاص کر لیا۔ حضرات اس وقت کو وہ اپنے لیے غنیمت بنائے، یہ خیمے میں چلا گیا۔ سلف صالحین کے متعلق آتا ہے، سلف صالحین کے متعلق آتا ہے کہ وہ اعتکاف کس حالت میں کرتے تھے؟ صرف فرض نماز ادا کرنے کے لیے وہ باہر نکلا کرتے تھے، جیسے ہی فرض مکمل ہوئے سلام پھرا، کسی سے کوئی بات نہیں۔ حضرات اعتکاف ہے، اعتکاف، اس کے مقصد کو پہچانیے، اس کے اصولوں کو جانیے۔ اگر اس کا حق ادا کرنا ہے تو ایسے کرنا پڑے گا۔ فرائض پڑھنے کے لیے وہ آتے تھے کیونکہ با جماعت نماز ہے، اگر جماعت ہو رہی ہے، الگ سے آپ اپنے خیمے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، خواتین بھی اوپر تشریف فرما ہیں، آپ الگ سے خیمے کے اندر نماز پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور باہر جماعت ہو رہی ہے، آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی۔ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ آ کے ملنا پڑے گا، صف بندی میں شامل ہونا پڑے گا۔ سلف صالحین آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، فرائض ادا کیے، ساتھ ہی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ سنتیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار کرنے ہیں، تسبیحات کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، یہ سارا کچھ وہ اپنے خیموں میں کیا کرتے تھے۔ کیوں جی؟ اعتکاف کا مقصد سمجھ آ گیا؟ ایک تو رب کی رضا ہے، رب سے صلح کرنی، رب کو منانا، اور باقی کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے کام بتائے ان کاموں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق اپنے اعتکاف کو پورا کرنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اور نبی علیہ السلام ایسے ہی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرات معتکف حضرات، دنیاوی کام تو بڑی دور کی بات ہے، کسی دینی کام کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہاں وہ لوگ کہ جن کا گزر بسر اس انداز سے ہے، یعنی کہ وہ جو مجبور ہیں، جن کے گھر سے کھانے پینے کی چیز لانے کے لیے کوئی آ نہیں سکتا، ایسے انسان کے لیے رخصت دی ہے۔ اور رخصت بھی کس طرح کی؟ رومال ہے یا کوئی چادر ہے، اس کو اوڑھے اور اپنے گھر جائے، کھانا لے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، واپس آ جائے، ایسا کر سکتا ہے۔ اگزامپل، مثال کے طور پر مسجد میں لوگوں نے اعتکاف کیا ہے، اب واش روم باہر ہیں جس طرح کے ہمارے بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہم نے تو ایک اندر بھی بنایا ہوا ہے اعتکافیوں کے لیے۔ اب واش روم باہر ہیں، اندر نہیں ہیں، تو یہ واش روم کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں کیونکہ مجبوری ہے، ضرورت ہے ہر انسان کی۔ لیکن اس ضرورت کو وہ صرف ضرورت ہی سمجھیں گے، اس مجبوری کو وہ صرف مجبوری سمجھیں گے، یہ نہیں باہر نکلے، اگے ابا جی کھڑے نے گلاں شروع ہو گئے، اگے ماں جی انتظار کر رہی ہیں کہ چلو میرا لختے جگر اج 5-6 دن تو میری آنکھاں تو دور ہے، چلو میں ذرا مل لواں۔ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اعتکاف ہے بھائی جان۔ اگر آپ ارادہ، نیت، مقصد کر کے آگے تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، اپنی محبت کو چند دنوں کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ وہ اگر نہیں قربان کر سکتے تھے پھر ایڈا اپنے آپ کو مجبور کرنے کی ضرورت سی، گھر ہی بیٹھا رہتا تو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اعتکافیوں کی آج ہم اصلاح کر کے مولوی حضرات تھک چکے ہیں کہ یار اعتکاف کرنے والے یا کرنے والیاں وہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھیں کہ آپ ایک یہاں پہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آج انہیں سالن کی پکایا سی، آج اندر کو سحری کی آئی ہے، آج افطاری کی آیا ہے، ٹھیک ہے، میں بھی گھر کہنا کہ مینوں بھی کل پکوڑے بھیجو، سموسے پہ، یہ ہمارے اعتکاف ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ حضرات یہ آخری عشرہ، اس عشرے کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب العالمین نے قرآن اتارا، اس قرآن نے اس آخری عشرے کی قدر و منزلت کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ رب العالمین نے اعلان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس آخری عشرے میں 5 طاق راتیں رکھی ہیں، جن 5 طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ کتنے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ان 5 طاق راتوں میں شب بیداری کی اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے آنسوؤں کو بہایا، اپنے رب کو منانے کی جستجو میں ساری رات وہ شب بیداری کرتے رہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوچھی ہوئی وہ دعا ان کی زبانوں پر تھی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سرتاج سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کون سی دعا کروں، رب سے کیا مانگوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعا کرنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ
آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، آپ بڑی عزت والے ہیں، آپ کریم ہیں، معاف کرنے کو پسند جانتے ہیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیوں جی 5 طاق راتیں گزری ہیں، یہ دعا ہم سب نے کی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے کیا تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے نہیں کی، اپنی ذات پر افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنی ذات پر افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ افسوس کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ نبوت والی زبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا، اور جس نے اس رات کو سمیٹ لیا، اس کی خیر و برکات کو پا لیا، اس نے ہر طرح کی خیر و برکات کو سمیٹ لیا۔ حضرات پورا رمضان گزر گیا، آج 30واں روزہ اپنے اختتام کی طرف ہے، چند گھنٹے ہمارے پاس ہیں۔ حضرات آج کا دن بھی اگر ہم نے غفلت میں گزار دیا، پچھلے 29 دن تو ہم نے گزار ہی لیے ہیں۔ حضرات اس بات کو مد نظر رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آمین 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 کہہ کے 3 مرتبہ بد دعا کی تھی نا ممبر رسول پہ، اس بد دعا میں ایک بد دعا اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جس نے رمضان کو عام دنوں کی طرح گزار دیا، رمضان کو ضائع کر دیا، رمضان کا حق ادا نہ کیا، اس سے کچھ حاصل نہ کر سکا، جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں اور اپنی ذات کا احتساب کرتے ہوئے، احتساب کیا ہے؟ ہم نے معافی مانگی ہے، اللہ میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، لیکن بعد میں میرا کام پھر ویسا ہی ہے۔ حضرات یہ احتساب نہیں ہے۔ میں نماز کا چور پہلے بھی تھا، نماز کا تارک پہلے بھی تھا، نماز کو پہلے بھی چھوڑتا تھا، میں آج روزے رکھنے کے باوجود بھی میری حالت یہ ہے۔ حضرات یہ توبہ نہیں ہے، یہ احتساب نہیں ہے۔ توبہ اور احتساب یہ ہے کہ میں رب سے کہوں کہ اے اللہ آپ غفور رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معافیوں کو پسند کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میری زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں میں ان سب کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، اور آئندہ سے میں ان سارے کے سارے گناہوں کو چھوڑنے کا تیرے ساتھ پکا سچا وعدہ کرتا ہوں۔ اے اللہ دوبارہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس کے بعد انسان ان گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے، اپنا احتساب کرے کہ میں نے رب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے، چند دن پہلے مانگا کیا ہے، صلح کی ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج پھر میری ویسے ہی کرتوتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی توبہ کا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ احتساب کرتے ہوئے، ایمان کی حالت میں احتساب کرتے ہوئے، جس بندے نے رمضان کے روزوں کو رکھا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کی زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں رب سب کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح قیام کی باری آئی، وہاں پہ بھی احتساب ہے۔ رمضان آ گیا، ہماری مسجدوں میں الحمدللہ رونق لگنی شروع ہو گئی، لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے 4 5 6 7 8 9 10 ہوئے، رونق بھی ضائع ہونی شروع ہو گئی۔ جیسے ہی رمضان کا اختتام ہونا شروع ہوا، تکمیل قرآن قریب ہوا، الحمدللہ پھر رونق لگنی شروع ہو گئی۔ لیکن اج رات نو شیطان نے آزاد ہونا ہے۔ پنجابی دی مثال ہے، کتے نو 100 سال بن کے رکھو تو جدو چھڈو تو بڑا ہلکا ہوندا ہے۔ مثال سنی ہے نا؟ کتے کو اگر ہلکا کروانا ہو، یعنی کہ وہ ہر کسی کو بھونکے، ہر کسی کو کاٹے، راستے سے کسی کو گزرنے نہ دے، اگر آپ کتے کو اس قدر تیز کرنا چاہتے ہیں اس کو باندھ کے رکھیں، جتنا زیادہ آپ اس کو باندھ کے رکھیں گے وہ اتنا ہی کڑوا ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین نے کیا تو ہمارا فائدہ تھا، کیونکہ رب العالمین بے فائدہ کام تو کرتے ہی نہیں ہے نا، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ رب العالمین نے شیطان کو جکڑا تھا، اس کو زنجیروں میں بند کر کے جکڑا اس لیے تھا تاکہ میرے ایمان والے بندے اپنے ایمان کے لیول کو ہائی لیول کا بنا لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اپنی تربیت کر لیں، اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ حضرات جیسے ہی یہ آج آزاد ہوگا، کوڑا ہوئے گا کہ میٹھا ہوئے گا جی؟ اس کا وار، اس کی چالیں، اس کی پلاننگز، اس کی تدبیریں پہلے سے تیز ہوں گی یا پہلے سے سست ہوں گی؟ صبح فجر ٹائم ہی بیٹھ لینا۔ دعا کرتے ہیں ہم، اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ اللہ اس رمضان میں ہم نے تجھ سے جو بھی دعائیں کی ہیں نا، اے اللہ ان ساری دعاؤں سے ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ سارے آمین کہہ دیں۔
اے اللہ ہمیں استقامت عطا کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. حضرات ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. آپ نے پورا رمضان محنت کی, با جماعت نمازیں ادا کی, رمضان کے گزر جانے کے بعد وہی سستیاں, وہی غفلتیں. حضرات کیا فائدہ دیا ہمیں رمضان نے؟ اگر میری روٹین صرف رمضان کے مہینے میں ہی تھی, بعد میں وہ ختم ہو گیا سب کچھ, تو حضرات کیا فائدہ دیا رمضان نے؟ کیا حق ادا کیا ہم نے رمضان کا؟ حضرات یہ رمضان کے روزے, اگر کل قیامت کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا نا کہ رمضان کا روزہ کل قیامت کو سفارش کرے گا, حضرات سفارش اس بندے کی جائے گی جس نے اس کا حق ادا کیا ہوگا, وگرنہ جس نے ضائع کیا یہ اس کے لیے سفارش نہیں, یہ اس کے لیے بد دعاؤں کا حقدار بھی ہو سکتا ہے, بد دعاؤں کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اگر اس کی سفارش سے بندہ پار ہو سکتا ہے, جنت میں جا سکتا ہے, تو کیا اس کی بات سے بندہ پکڑا نہیں جا سکتا؟ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں. اگر سفارش ہوئی ہے, حق ادا ہوا ہے, تو اس کی سفارش کو مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین نے معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا. اور اگر کل قیامت کو اسی روزے نے, اسی رمضان نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس نے تو مجھے ضائع کر دیا تھا, اس نے تو مجھے برباد کر دیا تھا. جس طرح نماز کے حوالے سے حدیث آتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان آتا ہے, ٹھونگے مارتا ہے, نہ اس کا رکوع پورا, نہ اس کا قیام پورا, نہ اس کا سجدہ پورا, سلام پھیرا, اٹھ کے چلا گیا. یہ ہوا میں اڑ کے نماز جو اس نے ادا کی ہے یہ آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے, لیکن اس کے اندر اتنا کرنٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آسمان کی طرف جائے. نہ اس کے قیام میں خشوع, نہ اس کے رکوع میں خشوع, نہ اس کے سجدے میں خشوع. خشوع خضوع کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی, یہ تو آیا تھا بس فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, ٹھونگے مارنے کے لیے, سو اس نے مار لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے, بلند ہوتی ہے, تھوڑی دور جاتی ہے اور جل کے کالی بجنگ بن جاتی ہے, راکھ بن جاتی ہے, اور پھر اس بندے کے لیے بد دعائیں کرتی ہے. جس بندے نے اس کو پڑھا تھا اس کے لیے بد دعائیں کیا کرتی ہے؟ جا اللہ تجھے ضائع کرے, جا اللہ تجھے برباد کرے, جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا, جس طرح تو نے مجھے برباد کیا. حضرات میرا سوال ہے, ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تباہی سے بچنے کے لیے, جہنم کی ہلاکتوں سے بچنے کے لیے, جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے. اور اگر یہی نماز جو ہم نے ادا کی ہے یہی ہمیں بد دعائیں دے, کیا فائدہ اسی نماز کا؟ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں, اسی طرح باقی تمام عبادات کے معاملات ہیں. رب العالمین ہم سب کو ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات قیام اللیل ہے یا لیلۃ القدر کی راتیں ہیں, سب سے آخری دن رمضان کا جس کو ہم طاق رات بولتے ہیں. غور کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صبح درس کے اندر بھی ہم نے سنا تھا, کچھ احباب نئے بیٹھے ہیں وہ بھی ذہن نشین کر لیں ان باتوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاند رات کی جو رات ہے اس کو کیسے گزارا ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم سب کو یہ سبق اچھی طرح یاد ہونا چاہیے کہ جب بندے نے اپنی زبان سے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھ لیا, دائرہ اسلام میں آ گیا. اب اس انسان کی اپنی مرضی نہیں, مرضی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, مرضی رب العالمین کی ہے, طریقہ وہی ہے جو رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا. ویسے عمل کریں گے تو اطاعت والی زندگی میں آ جائیں گے, فرما برداری والی زندگی میں آ جائیں گے, کامیاب لوگوں میں آ جائیں گے, کامران لوگوں میں آ جائیں گے, جن کے لیے جنت کا اعلان کر دیا جاتا ہے, جن کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے, جن کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. رب العالمین ہمارے ان عملوں کو دیکھ کے ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں کر دے گا. اگر ایسا نہیں کریں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن مرضی اپنی چل رہی ہے, وہ رمضان کے دن ہوں, وہ چاند رات کے دن ہوں, وہ عید کے دن ہوں. حضرات اگر مرضی اپنی کی ہے تو قرآن نے اعلان کیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور لوگوں سن لو, جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنی زندگی کو گزارا, ان تصیبہم فتنہ, ان قریب ہم ان کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دیں گے, او یصیبہم عذاب علیم. دنیا میں اگر کسی طرح وہ بچ بھی گیا, حالانکہ بچایا تو اللہ نہیں ہے نا, دنیا میں اگر وہ بچ بھی گیا سن لے, او یصیبہم عذاب علیم, کل قیامت کو دردناک عذاب کا مستحق ہوگا. حضرات رمضان آیا, میں داڑھی پہلے بھی منڈواتا تھا, آج بھی منڈوا رہا ہوں. کیا فائدہ دیا مجھے رمضان نے؟ کیا تربیت کی میری رمضان نے؟
کیوں جی؟ قابل غور بات ہے کہ نہیں؟ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نا کہ اس نبی سے پیارا، اس نبی سے خوبصورت چہرہ اس کائنات میں رب نے بنایا ہی نہیں، ایمان ہے کہ نہیں؟ تو اس خوبصورت چہرے پر خوبصورت داڑھی تھی کہ نہیں؟ جی تھی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کو حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، انشاءاللہ ہم بھی وہاں پر جائیں گے، انشاءاللہ سارے بول دیں، انشاءاللہ ہم سارے جائیں گے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پیٹ بھر کے پئیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا گروپ آ رہا ہوگا، اچانک سے میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل کر دی جائے گی۔ آقا علیہ السلام کہیں گے، میں فرشتے سے کہوں گا امتی امتی، یہ میرے امتی ہیں، امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نہیں پتا؟ آج ہم کہتے ہیں غیب کا علم جاننے والے تھے، یہ بحث انشاءاللہ پھر کریں گے، بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا آپ کے فوت ہو جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے جو آپ کے دین کی دھجیاں اڑائیں، جو آپ کے دین کا انہوں نے مذاق بنایا، جو آپ کی سنتوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے الفاظ سننے کی دیر ہوگی، سحقن سحقن لمن غیر دینی، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا مذاق بنا دیا۔ حضرات، کل قیامت کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کروڑ ہاں مرتبہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار ہو، لیکن اللہ نہ کرے اگر شمار ہو گیا اور ہمیں وہاں سے دفعہ دور کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا، اور اگر نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا اور یہ سوال کر دیا کہ بتا میرے چہرے میں تجھے کیا نقص نظر آیا تھا جس کی وجہ سے تو منڈا ہوا چہرہ لے کے آ گیا، کون سا ایسا عیب نظر آیا تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے میری سنت کی مخالفت کی؟ کیوں جی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ حضرات، کروڑ آپ کی زندگی میں رمضان آتے رہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے نا، یہ رمضان کی بد دعائیں ہیں، روزے کا حق نہیں ہے۔ اگر میری تربیت رمضان کر کے ہی نہیں گیا تو فیصلہ ہم خود کر لیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا ایک سجدہ کرنے کے بعد، ایک نیکی کا کام کرنے کے بعد اگر دوسرا نیکی کا کام کرنے کو تیرا دل چاہے تو سمجھ لے پہلا قبول ہو گیا ہے۔ ایک سجدہ کیا ہے، اب دوسرا سجدہ کرنے کو دل کر رہا ہے، ایک رکعت پڑھی ہے، اب دوسری پڑھنے کو دل کر رہا ہے، تو سمجھ لے پہلی قبول ہو گئی ہے۔ اگر دل نہیں کر رہا تو سمجھ لے کھاتا گول لے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ تاک رات کے حوالے سے چاند رات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند رات کیسے گزری اور آج ہماری چاند رات کیسے گزرتی ہیں، اس بات کو ذرا سمجھ لیں۔ آج ہماری چاند رات ہوتی ہے، چاند نظر آیا، اعتکافی بھی اٹھ کے چلے گئے، عشاء دی نماز بھی گئی، سویرے فجر دی نماز بھی گئی، ساری رات شاپنگ اعتکافیوں کا تو یہ حال ہے، دوسرے لوگ اس سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ اور حضرات، بڑے دکھ سے مجھے یہ بات کرنا پڑتی ہے، بڑے دکھ کے ساتھ، پتہ نہیں ہمارے مسلمانوں کی غیرت کہیں مر گئی ہے؟ کس طرح کے مسلمان ہیں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک وقت آیا نبی علیہ السلام نے خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، حالات ٹھیک نہیں تھے۔ پھر وقت بدلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں، نمازوں کے لیے، جمعے کے لیے، عیدین کے لیے خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں۔ خواتین مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوری کائنات میں سب سے پاک، سب سے صاف، سب سے ستھری جگہ جس کو قرار دیا ہے وہ مسجد ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں میں ہاں ملائیں گے انشاءاللہ، بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سب سے پیاری، سب سے پاک جگہ کس کو بنایا ہے؟ مسجد کو۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ سارے پیار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان نبوت سے الفاظ نکلتے ہی تب ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے بغیر عبادات کے معاملے میں میرا نبی اپنی زبان کھولتے ہی نہیں ہے۔
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی بہترین جگہ، پاک جگہ قرار دیا. اور بازار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کی سب سے گندی ترین جگہ بازار کو قرار دیا. آج کسی کو کہہ دیا جائے نا یار اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی والدہ کو مسجد میں جمعے کے لیے یا درس ہوتا ہے اس کے لیے بھیجا کریں. نہیں جی نہیں، مسجد جانا عورتوں کا ضروری ہے. کیوں ضروری نہیں؟ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، قتل سے بھی سخت ہے. فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا ڈر ہے تو میں اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں بھیج سکتا. یہ وہ جگہ ہے جس کو نبوت والی زبان نے پاک جگہ قرار دیا، برکت والی جگہ قرار دیا. یہاں کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ فتنے کی جگہ ہے. کیوں جی؟ فیصلہ کریں نا ذرا خود ہی. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کہہ رہے ہیں برکت والی ہے، پاک جگہ ہے، اور کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں فتنے والی جگہ ہے. اچھا جی، چاند رات آئے گی، آج آنی ہے، ہم بازاروں میں جائیں گے، دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سب سے گندی جگہ قرار دیا ہے وہاں پہ ہمارے ہی گھروں کی عزتیں پھر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اور وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں. اللہ ہم سب کو عقل دے. حضرات کیسے ہم رمضان سے برکتوں کا سوچ سکتے ہیں کہ یہ رمضان ہمیں برکتیں دے گا، یہ رمضان ہمیں خیر دے گا، یہ رمضان ہمیں گناہوں کی معافی دے گا، یہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کے اعلان کروائے گا؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب ہماری بیس ہی خراب ہے، بنیاد ہی ہماری ختم ہو گئی. حضرات بنیاد کیا ہے؟ پہلے تو ہوتا تھا عورتیں جاتی تھیں، ساز و سامان جو خریدنا ہوتا تھا خرید کے آ جاتی تھیں. آج بغیرتی کے اڈے کھل گئے، فحاشی کے اڈے کھل گئے. بڑے افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، الفاظ تھوڑے سخت ہیں. آج میرے ہی گھر کی بہن بیٹی، آج ہمارے ہی گھروں کی بہو بیٹیاں، پتہ نہیں ہمارے اندر غیرت ایمانی مر چکی ہے. آج میری بہن کا ہاتھ ہے اور کسی بے غیرت انسان نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس پر مہندی لگا رہے ہیں. شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. وہ نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی جب عورتوں سے بیعت کرتے تھے پردہ درمیان میں حائل ہوتا تھا. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کسی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. حضرات کلمہ پڑھنے والے اسی نبی کے دین کا ایسا مذاق بنا رہے ہیں. کیسے رمضان ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ پورا رمضان ہم نے رو رو کے گزار دیا، اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا ہمارے ہی گھر کی عزتیں باہر جا کے اپنے ہاتھوں کو گندے لوگوں کے ہاتھوں میں تھما رہی ہیں. کیوں جی؟ ایسا ہونا ہے کہ نہیں؟ حضرات غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، اپنے ایمان کو ضائع مت ہونے دیجئے گا. اگر آپ نے ایسا کر لیا فارغ ہے سب کچھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک عورت ہوگی اس کی وجہ سے 4 بندے جہنم میں جائیں گے. ایک عورت ہے 4 جہنم میں جانے والے. سب سے پہلے باپ، سب سے پہلے باپ. آج آپ بہت سارے باپ یہاں پر تشریف فرمائیں. اس کے بعد بھائی، بہت سارے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جن کی بہنیں ہیں وہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ بغیر نقاب کے گھر سے باہر نکلتی ہیں. ان کے جسم پر ایسا لباس ہوتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء واضح محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. حضرات میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت عورتوں کا ایسا لباس ہو جائے گا، یہ لباس پہننے کے باوجود عاریات کاسیات ننگی ہوں گی. لباس پہننے کے باوجود. حضرات جب ہمارے خواتین کے، ہمارے گھر کی عزتوں کے لباس ایسے ہو گئے اور ہم اس پر خاموش رہے، کیسے رمضان ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ کیسے ہم یہ ارادہ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ وہ رب کی رحمتیں ہمارے اوپر برسیں گی؟ حضرات حالت تو ہماری ایسی ہے کہ رب کا عذاب برسنا چاہیے ہمارے اوپر. استغفر اللہ. جس قدر دین کا مذاق اہل ایمان نے بنایا ہے اتنا ان کافروں نے بھی نہیں بنایا. آج کافر قرآن کی بے حرمتی کر دیں تڑپ جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور اپنے گھر میں ہم دین کی بے حرمتی ہر وقت کر رہے ہیں. کیا کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ غور ہی نہیں کیا کبھی ہم نے. آج بے لباس، آج بے پرد ہو کے گھر سے باہر نکلیں گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ پکڑا جائے گا، بھائی پکڑا جائے گا. اس کے بعد کس کی باری آ گئی؟ خامد کی. بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ خامد حضرات بھی بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد باری آ گئی بیٹے کی. یہ 4 رشتے
یہ 4 رشتے، ان چاروں میں اگر ایک بھی پرفیکٹ ہو گیا نا، ایک بھی دین کے معاملے کو لے کے سخت مزاج ہو گیا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں گھر کا ماحول ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں پچھلے باپ دادا کو جانتے ہیں کہ جو دین پر چلتے ہیں، دین کے معاملے میں اگر ان کی سختی نہ ہوتی تو آج کیا ہم مسجد میں آتے؟ نہیں آنا تھا۔ ہم بھی کہیں اللہ معاف کرے بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے، کہیں جبے کے اڈے پر بیٹھے ہوتے، کسی زنا کاری والے معاملے میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ان گناہوں سے بچایا ہوا ہے۔ حضرات، آج آپ کی گھر کی بہن، بیٹی، بہو، ماں، بہن آج بازار میں جا کے کسی انسان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے وہاں پہ مہندی لگوا رہی ہے، آپ کی غیرت کہاں پہ چلی گئی؟ نبی علیہ السلام کی آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیوس بندہ، تیسری مرتبہ بات کرنے لگا ہوں تاکہ بات کو آپ پک کر سکیں، دیوس بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومد دیوس، دیوس کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی، ایکسپلین کرتے ہوئے بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ بندہ جس کے گھر میں اس کی ماں، بہن، بیٹی، بہو، یعنی کہ گھر کا وہ ذمہ دار ہے، باپ ہے نا، ذمہ دار ہے، بیٹا ہے، ذمہ دار ہے، خامد ہے، ذمہ دار ہے، بھائی ہے، ذمہ دار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بے غیرتی چل رہی ہو، جس کے گھر میں، حدیث کے الفاظ ہیں، جس کے گھر میں بے غیرتی یعنی کہ غیرت نکل چکی ہے، اور وہ بندہ اس فحاشی پر، اس عریانی پر، اس گندے کاموں پر خاموش رہے۔ آج میری بہن گھر سے باہر نکلے، اس نے پردہ نہیں کیا ہوتا، آج میری بیٹی گھر سے باہر نکلے، اس نے پردہ نہیں کیا ہوتا، آج میری ماں بے پردہ ہو کے منہ پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، منہ لپیٹا نہیں ہے، پردے کا حق نہیں ہے، پردہ کیا نہیں ہے، ایسے ہی اگر چلی گئی، حضرات آج میری بیوی ایسے ہی منہ اٹھا کے ننگی، جیسے ویڑے پھر رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، ایسے ہی منہ اٹھا کے چلی گئی اور میں اس پر خاموش رہا، محاسبہ کریں نبی علیہ السلام کی بات سچی ہے یا آج ہمارے طور طریقے سچے ہیں؟ کس کی بات سچی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایسے انسان کو دیوس قرار دیا، اور دیوس کے متعلق آتا ہے کہ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ حضرات غور کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، غور کریں ذرا۔ آج ہمارے علماء کرام، آج ہمارے مفتیان اعظام، آج ہمارے بزرگان دین، آج ہمارے پیر، آج ہمارے ولی، لا تم میرے تو پردہ کریں گی، کل قیامت میں تینوں دیکھا گا کہ میں پہچانا گا کہ میں اس کائنات کا سب سے بڑا پیر جس کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا اس نے بھی کسی عورت کو کہا تھا، نبی علیہ السلام نے بھی کسی عورت کو کہا تھا کہ تو پردہ کر کے میرے سامنے آ گئی ہے، منہ لپیٹ کے آ گئی ہے، کل قیامت کو میں نے سفارش کرنی ہے، آج تجھے دیکھوں گا نہیں تو کل کو تیری سفارش کیسے کروں گا؟ کیوں جی کہا ہے نبی علیہ السلام نے۔ حضرات یہ موقع ہم نے خود دیا ہے، دین کا مذاق خود بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی عزتوں کو نیلام ہم نے خود کیا ہے، اس کے قصوروار ہم خود ہیں۔ اور اگر آج ہم نے رب سے معافی نہ مانگی، توبہ اور استغفار نہ کیا، یہ رمضان بھی ہمارا ضائع ہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہماری چاند راتیں تو بازار میں گزریں گی، شاپنگ کرتے ہوئے، جوتیاں خریدتے ہوئے، کپڑے خریدتے ہوئے، اور نعوذ باللہ من ذالک کئی نوجوان ایسے ہوں گے، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے، کہ جو بازار صرف اس نیت کو لے کے جائیں گے کہ آج کن کن کو چھیڑنا ہے۔ رمضان گزارنے کے فوراً بعد شیطان نے بھی تو اپنا کام بکھانا ہے نا، اس نے اپنے چیلے جو پورا ایک مہینہ جن کو اپنے سے دور رکھا، اب آتے ہی وہ حاضری تو پوری کرنی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند رات دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چاند رات کو کیسے گزارا۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ شوال کا چاند نظر آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے، ایک تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھتے، عید مبارک دے میسج نہیں، جننے بھی لوگ میسج کرتے نا دعا سن لو، کسی نے بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، عید کا چاند مبارک، رمضان کا چاند مبارک، شعبان کا چاند مبارک، اور ربیع الاول کا چاند مبارک۔ یار چاند مبارک تو تب ہوگا جب تیری زبان سے کوئی برکت والے الفاظ نکلیں گے، اور وہ برکت والے الفاظ کون سے ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔
نبی علیہ السلام نے جب بھی چاند دیکھا یہ دعا پڑھی کہ اللہ یہ ہمارے اوپر آیا ہے، اس کو ہمارے لیے امن و ایمان والا بنا دے، اے اللہ اس کو سلامتی والا بنا دے، تو ہمارا بھی رب ہے اس کا بھی رب ہے۔ یہ دعا میں آتی نہیں، بس عید مبارک، ربیع الاول کا چاند مبارک، رمضان کا چاند مبارک، شعبان کا چاند مبارک اور محرم کا، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام دعا پڑھتے، دعا پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے اور دعا کرتے، اے اللہ پورا رمضان گزرا ہے، 29 روزے ہیں یا 30 روزے ہیں، پورا رمضان گزرا ہے، اے اللہ اس روزے میں میری جتنی بھی عبادات ہوئی ہیں ان کو ضائع نہ کرنا۔ کیوں جی؟ جو بندہ بازار جائے گا شاپنگ کرنے کے لیے وہ یہ دعا کرے گا؟ دعا کے لیے طریقہ بتایا گیا نا، اصول بتایا گیا ہے کہ آپ باوضو ہو کے قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد اپنے گناہوں کو سامنے رکھ لیں، ان کا اعتراف کر لیں، ان پر پریشان ہو جائیں اور ان کو چھوڑنے کا پکا سچا وعدہ کر لیں، رب کو حاضر ناظر جان کے عزم مصمم کر لیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی تسبیحات کریں، اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں، اس کے بعد اپنے لیے مطالبات جو ہیں وہ اپنے رب کے سامنے رکھیں، رب سے مانگنا شروع کریں، اور ان مانگنوں میں اگر رونا آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، رب معاف کر دے گا۔ حضرات نبی علیہ السلام تاک رات کو ساری رات رو کے گزارتے، عبادات میں گزارتے، نفل و نوافل میں گزارتے، رب سے دعائیں کرنے میں، ذکر و اذکار میں، اور رب کی تسبیحات کے کلمات آقا علیہ السلام کی زبان حال پر ہوتے۔ حضرات کیوں؟ وجہ بیان کی گئی، پورا مہینہ مزدوری کی ہے، اب اجرت لینے کا وقت ہے، اب مزدوری لینے کا وقت ہے۔ جو بندہ اس رات سے بھی غافل ہو گیا، کیوں جی مزدوری ملے گی؟ ایک یہ موقع، اور دوسرا موقع عید کا خطبہ ہے، عید الفطر ہے۔ عید الفطر میں آنے والے خوش نصیبوں کو رب العالمین ان کو معاف بھی کرتا ہے اور ان کو پورے مہینے کی اجرت بھی دیتا ہے، پورے مہینے کا صلہ بھی ان کو دیتا ہے، ان کو مزدوری بھی دی جاتی ہے۔ حضرات صدقۃ الفطر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کیا کرو۔ اس سے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ غریب، مسکین، یتیم، جتنے بھی مستحق لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں تمہارا پیسہ روپیہ یا تمہارا اناج غلہ کام آ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک فائدہ ہو گیا، وہ بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے وہ ہمارا اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد حکم تو یہ ہے کہ اپنی زبان، اپنی کان، اپنی آنکھوں، اپنے پورے جسم کی حفاظت کرو، کیونکہ اس کا بھی روزہ ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ کے تمہاری زبان سے کوئی لغو بات نکلی، کوئی فضول بات نکلی، کوئی ایسی بات نکلی جو نہیں نکالنی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے تمہارے روزے کے اجر میں کمی کر دی گئی، اب تم نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ یہ فائدہ کیا دے گا؟ تمہارے روزوں کے اجروں میں جو کمی ہوگی رب العالمین ان کو پورا کر دے گا۔ کیوں جی؟ کتنا بہترین پیکج ہے، بہترین پیکج ہے کہ نہیں؟ اچھا، صدقۃ الفطر یا رب کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، تو ہم 1000 مسجدوں کے چکر لگاتے ہیں کہ مینوں گھٹو گھٹ پیکج مل جائے کتنے۔ آج کل اعلان چل رہا ہے 300، 350، 400، جہاں پہ ہم نے اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے گھر میں ہم نے بجلی کیبل لگوائی ہوئی ہے گھروں میں کہ نہیں؟ نیٹ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ پانی کا بل آتا ہے کہ نہیں؟ بجلی کا، گیس کا، سارے بل آتے ہیں۔ پورا ہو رہا ہے نا کام؟ پورا کام ہو رہا ہے نا؟ تو جب یہ صدقۃ الفطر دینے کی باری آتی ہے تو پھر یہاں پہ ہم بخل کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہم کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو ایک اماؤنٹ لکھی جاتی ہے یہ کم از کم ہوتی ہے، یہ کم از کم ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا ادا کرنا ہے۔ حضرات استطاعت بھی دیکھنی ہے کہ میرے اندر استطاعت کتنی ہے، رب نے مجھے دیا کتنا ہے۔ مجھے رب نے ارب پتی بنایا ہو، مجھے رب نے کروڑوں کا مالک بنایا ہو، اور میں آگے لو جی 300 روپیہ میری طرف، یہ 300 روپیہ میری بیوی، لو، شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام نہیں ہے، رب کو دینے کی باری آئی ہے تو اب تو کنجوسی کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا نا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، اگر خوشی سے تم زیادہ کر لو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خوشی سے اگر زیادہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے۔ حضرات ہم نے یہاں پہ جو رکھا ہے 400 روپے، ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے، اصل مستحق لوگوں تک انشاءاللہ اس کو پہنچایا جائے گا۔ اور یہ ادا کب کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے عید کی فجر پڑھنے کے بعد
عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن دوسری حدیث صحیح البخاری کے اندر 2 طرح کی روایات اس کے علاوہ ہیں کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ کہیں یہ رہ نہ جائے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہو، اگر خدشہ ہو رہ نہ جائے 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہو، تاکہ ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے، تاکہ آپ رہ نہ جائیں۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، دوسرا آپ کے روزوں کی اجروں کی کمی کو رب پورا کر دے گا۔ اگر کوئی انسان رہ جاتا ہے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد، اگر وہ ادا کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، یہ عام صدقہ ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔